رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين رحمة للعالمين شفيع المذنبين راحة قلوب العاشقين شمس العارفين سراج السالكين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
جتنے لوگ بول سکتے ہیں نا پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے جس میں منور کی تابش اللہ رے جس میں منور کی تابش حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے لائق سر عزت و تکریم خوش بخت بلند بخت خوش نصیب بلند نصیب برادران اسلام ماہر محمد کریم صاحب ان کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اذکار کی محفل سجی ہے مجھے بھی حکم ہوا میں بھی حاضر ہو گیا آپ سب بھی تشریف لائے اللہ کریم اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ایسی محفلیں جو سرکار کے خصوصی ذکر میں سجائی جاتی ہیں یہ صحابہ کرام کی سنت ہے سنن ابی داؤد حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ کرام جھرمٹ بنا کے مجلس بنا کے محفل سجا کے بیٹھے تھے کہ اسی اثناء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے اور آپ جب آئے سرکار نے پوچھا میرے صحابہ ما اجلسکم یہ اجلاس کیسا ہے یہ مجلس کس لیے سجائی ہے کس بات نے تمہیں بٹھایا ہے یہ اجتماع کس وجہ سے لگایا ہے جب صحابہ کرام سے حضور نے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو اس وقت صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں کائنات کی ہر نعمت سے نوازا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر اپنے اکرام و انعام کی بارش بھیجی آپ کی وجہ سے من علینا بکا یہ الفاظ آتے ہیں حدیث مبارکہ کے
فرمایا کہ جو اللہ نے آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس احسان کو ذکر کرنے کے لیے، اس کا چرچا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا واقعی اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ بالکل اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے شک تھا، میں شک کی بنا پر تم سے دوبارہ پوچھ رہا تھا، بلکہ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ابھی جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور حاضر ہو کے مجھے بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے زمین پر ایک جلسہ سجایا ہے، اللہ نے جلسے والے بندوں کو یاد کر کے اس نے فرشتوں پر فخر فرمایا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اس نے تمہارے اوپر فخر کیا ہے کہ دیکھو میرے یار کے یار کس طرح محفل سجا کے بیٹھے۔ آج ہم بھی وہی سنت الحمدللہ زندہ کر رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی مبارکہ، آپ کا جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ سچ تو کہتی تھی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو اور سرکار کو اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا، اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا۔ ابھی ایک نعت خان شعر پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم تھا کہ اللہ کریم نے بعین ہی حضور کو ویسا بنایا جیسے حضور چاہتے تھے، جیسا حضور چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی بنایا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اسی مقام کی طرف اشارہ کر دیا، کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، گویا اس طرح پاک بنا کے پیدا کیا جس طرح حضور آپ خود چاہتے تھے، جس طرح آپ خود چاہتے تھے۔ قرآن مجید قرآن رشید کی کثیر آیات بینات حضور علیہ السلام کے ہر فعل، ہر عمل، سرکار کی ہر ثنا، آپ کی ہر تعریف فرماتے ہیں۔ اور میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کمالیہ میں سے صرف ایک وصف کا تذکرہ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو میں گفتگو آگے شروع کروں۔ قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے نون والقلم، نون اور قلم کی قسم۔ 29واں پارہ سورہ قلم۔ نون والقلم، نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا ترجمہ معنی مفہوم پہلے رب کی ذات جانتی ہے، پھر اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان رازوں سے پردہ اٹھا کے بتا دیا، اور پھر جو خاصان خدا ہیں ان کے پاس بھی اس کا علم موجود ہے، ان کے پاس بھی اس کا علم موجود ہے۔ وہی خاصان خدا ان میں سے کسی نے خوب کہا، اس نے کہا یہ جو نون ہے، یہ جو نون ہے، اس کی جو گولائی ہے، اس گولائی کی تشبیہ حضور کے دہن اقدس کے ساتھ آئی ہے۔ حضور کے منہ مبارک کی تشبیہ نون کے لفظ میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اور والقلم، اور قلم سے مراد قلم جو لکھتی ہے، اس سے مراد فرمایا حضور کی زبان اقدس کی قسم اللہ نے قلم کہہ کے کھائی ہے۔ اور پھر دوسرے مقام سے میں نے آیت تلاوت کی، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے، جب بولتے تھے وحی خدا کے موتی خلق کے سامنے رولتے تھے، وحی خدا کے موتی لٹاتے تھے، زبان کو ہلاتے تھے، لبوں کے ساتھ حضور گنگناتے تھے، جبریل وحی لے کے آتے تھے، پھر حضور اپنی زبان سے وحی کا فیض عطا فرماتے تھے۔
اللہ اکبر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چہرہ حضور کا کشادہ، پیشانی سرکار کی کشادہ، اور رخسار حضور کے ہموار، اور داڑھی مبارک سرکار کی گھنی، اور زلف حضور کی کنڈل والی گھنگریالی زلفیں، جدہ زلف ہوا بچ لچک پوندن، کھڑ دوش اتے شپ شپ تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی زلف عنبری اور سرکار کا دہن اقدس، اس کا تو کیا کمال ہے۔ اور اس میں حضور کے جو دانت مبارک تھے، جب سرکار تھوڑا سا مسکراتے تھے تو ان دانتوں سے انوار و تجلیات کے حلے اڑ اڑ کے آتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا مقام مرتبہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مروی ہیں تفسیر الدر المنصور کے اندر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ سرکار فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ، میں جو بات کہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، انہو لا شک فیہ، فرمایا اس پر بالکل یقین رکھا کرو کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بات میری زبان سے نکلے اور میں کہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول کریم دے دیں اسے لے لو، جو رسول کریم دے دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس کا سوال نہ کرو، اس کا تذکرہ نہ کرو، بلکہ حضور نے روک دیا تو رک جاؤ، بس سر تسلیم خم کر لو، تسلیم و رضا کا پیکر بن جاؤ، اور اس بات کو اپنے ذہن میں دماغ میں جگا دو کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے کہ جس وجہ سے سرکار نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور اس کام کرنے سے حضور نے باز رکھنے کا، رہنے کا حکم لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے مزاح بھی فرماتے ہیں، حضور آپ ہم سے دل جوئی بھی فرماتے ہیں، سرکار آپ ہم سے ملاطفت بھی فرماتے ہیں، ہماری طبیعتوں کو خوش کرنے کے لیے حضور آپ کبھی نہ کبھی ہمیں ہنسانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ، فرمایا قسم خدا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگرچہ میں بات سچیدہ کروں پھر بھی وہ حق ہے، سچ ہے، اور اگر بات میں مزاح میں کروں پھر بھی وہ بات حق ہے، سچ ہے، نہ مزاح میں باطل لفظ کبھی زبان پر آیا ہے، اور نہ سنجیدگی میں کوئی لفظ میری زبان پر باطل بن کے آیا ہے۔ قل جاء الحق، حبیب بول دے حق آ گیا، حق آ گیا، اور حضور اس حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مزاح میں دوستوں کو خوش کرنے کے لیے وہ بات منہ سے نہ نکالو جو حق کے خلاف ہو، جو حقیقت سے ہٹ کر ہو، جس میں جھوٹ ہو، جس میں فریب ہو، جس میں غلط بیانی ہو۔ کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی مول نہ لو۔
خالق کی ناراضگی مول نہ لو اور محبوب پروردگار کو ناراض نہ کرو۔ اب سرکار کس طرح دل جوئی کرتے، کس طرح دل جوئی کرتے، میرے نبی کا ایک غلام اور ان کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اور اس نے چھوٹا پرندہ پال رکھا تھا، ایک چھوٹا پرندہ اس نے پال رکھا تھا، اور پرندے سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اچانک ہوا کیا، وقت گزرتا رہا، اس کے پیار کا بادل برستا رہا، پیار جوبن کی طرف جاتا رہا۔ ایک وقت آیا، اس بچے کا پرندہ موت کے گھاٹ اتر گیا، اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اب وہ بچہ سارا دن گم سم رہے، سارا دن پریشان رہے، نام اس کا جو بھی تھا۔ اب سرکار آئے، آگے سرکار نے اس کو مخاطب کیا، فرمایا یا ابا عمیر، کیا کہا؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او ابو عمیر کیا بنا تیرے پرندے کا؟ جب سرکار نے لفظ کے ساتھ لفظ کو ملایا، قافیے کے ساتھ قافیہ حضور نے ٹکایا، بچے کے دل پر وہ تیر کی طرح لفظ آیا، بچے نے غم کو بھلایا، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ کا تبسم آیا۔ اللہ اکبر، سرکار کی بات سنی، غم بھول گیا، خوشی آ گئی طبیعت میں، اسی لیے کھڑی والا بابا بول گیا، اس نے کہا ککھ سوادنا مشیری اندر تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں۔ ایکو ذرا کم رکھو، ککھ سوادنا مشیری اندر تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں۔ انہاں ساریاں شیاں نالو وہ گلاں سجن دیاں مٹھیاں، انہاں ساریاں شیاں نالو وہ گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ نور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، اتنی کی آمد مرحبا، زور سے بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ۔ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی میں گفتگو کرتے، پھر بھی آپ کے لبہائے مبارک سے ہمیشہ سچ نکلتا، اور جب آپ مزاح فرماتے، ملاطفت کرتے، پھر بھی سرکار غلط بات زبان پہ نہ لاتے بلکہ ہمیشہ سچ بولتے۔ ایک دن ایک صحابیہ آئیں، ذرا عمر رسیدہ تھی، بوڑھی عمر تھی، سرکار نے دیکھا انہیں، اور دیکھ کر حضور کی طبیعت مچل گئی۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو دیکھ کر، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں جتنی عورتیں ہوں گی ساری بوڑھی ہوں گی۔ کتنی عورتیں؟ جتنی ہوں گی، سرکار نے فرمایا ساری۔ لا تدخل النار الا العجوز، حضور نے یہ الفاظ فرمائے کہ جنت میں کوئی عورت داخل نہیں ہوگی سوا بوڑھی عورت کے۔ اب وہ بوڑھی عورت پریشان ہو گئی، اس کے تو ہوائیاں اڑ گئیں چہرے سے کہ ہو صحابیہ رسول اور چلی جہنم میں جائے، ہو صحابیہ اور جہنم میں چلی جائے۔ اب وہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے، عرض کی لجپالا آمنہ کے لالا
غم ڈالا، یہ تو نے کیا فرما دیا او کملی والا، یہ تو نے کیا کر دیا، کیا کہہ دیا۔ میں مجھ غریب کی حالت کی طرف نہ دیکھا، نہ غور کیا کہ میرا کیا بنے گا۔ میرے سامنے آپ نے بتا دیا کہ جہنم میں جائے گی تو بوڑھی عورتیں جائے گی۔ حضور میں بھی بوڑھی، میرا کیا بنے گا، کیا میں بھی کہیں جہنم میں تو نہیں؟ سرکار مسکرائے، فرمایا نانا بی بی یہ بڑھاپا تو یہاں ہے، یہاں دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے، وہاں جنت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ فرمایا تو دیکھ رہی ہے یہاں کو اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں جنت کے ماحول کو۔ فرمایا جو بی بی اگرچہ دنیا میں بوڑھی تھی لیکن جب جنت کا وہ ماحول اور مرحلہ آئے گا رب کریم ہر بندہ ہر عورت تمام کو لڑک پن والی عمر عطا فرمائے گا، پھر جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ تسی گل سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ اے لو میں سویرے پوچھتے رہو بھئی راتی قاضی صاحب نے کیا، ساری رات بیٹھے رہے تو سویرے پٹھان پوچھیا دوسرے پٹھان کو، یا خوچا رات کو ہم نے ہیر سنا، یہ بتاؤ ہیر رانجھا کا بہن تھا یا بھائی تھا؟ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، سمجھ نہ آئے تو مجھے روکنا ہے آپ نے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پیغام یہ دوں کہ جب زبان کھولیں، جب آپ بولیں زبان سے سچ نکلے، چاہے وہ مزاح ہو، چاہے سنجیدگی ہو، بازار ہو، گھر ہو، باہر ہو، کاروبار ہو، جو کچھ بھی ہو، بولے تو سچ بولے۔ سرکار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کے علم گاڑ دیے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کا ایک صحابی نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی صحابی صفحہ کرتاس پہ لکھ لیتا، محفوظ کر لیتا اور ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ میں رہتا۔ صبح بھی سرکار کی بارگاہ میں، دن کو بھی سرکار کی بارگاہ میں، شام کو بھی سرکار کی بارگاہ میں، رات کو بھی حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس دھن میں مگن تھا کہ کہیں اس کا کوئی بول رہ نہ جائے، کہیں اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ رہ نہ جائے۔ بس کوشش یہ تھی، زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہی بنایا تھا کہ جو بول تیری زبان سے نکلتا جائے گا تیرا غلام کاغذ پہ لکھ کے محفوظ کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، دفتر بننے لگ گئے۔ ایک دن کسی نے کان میں بات ڈال دی کہ بشری تقاضا کی وجہ سے بعض اوقات سرکار کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ ان کو لکھنا نہیں چاہیے، ان کو لکھنا نہیں چاہیے، ان کو محفوظ نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ لکھنا بند کر دیا اس نے، لیکن دل کو تسلی نہ آئے، دل دھڑک رہا ہے، مضطرب ہے، دل بالکل بے چین بے قرار ہے۔ اگرچہ گفتگو کرتا چلا جا رہا اس کا یار ہے، لیکن کاغذ
قلم والا سلسلہ اس نے چھوڑ دیا. آخر کار ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں آیا, آ کے ہاتھوں کو پڑھایا, حضور کو عرض کر کے بتایا, یا رسول اللہ میں تو لکھا کرتا تھا لیکن کسی نے مجھے منع کر دیا. سرکار اس نے یہ بات کر دی کہ بعض اوقات ایسی باتیں آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ مکار ہے, وہ دجال ہے, کہ جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا نہیں اعتبار ہے, وہ یار نہیں, وہ پکا غدار ہے. بلکہ تو کل بھی لکھتا تھا, تو آج بھی لکھ, تو زندگی ساری لکھتا چلا جاؤ, کیونکہ مجھ محمد کی زبان سے جب جب بات نکلے گی حق کی صدا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ خلافت. فرمایا کہ میری زبان سے جو بھی بات نکلے گی ہمیشہ حق ہوگا, حق کے سوا میری زبان سے. اللہ اکبر. وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا, وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اب مبارک میں ایک تو زبان ہے, اور زبان کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, وہ ہے لعاب. کیا ہے؟ لعاب. ہماری تو ٹھیک ہے, ہمارا تو لعاب نہیں ہے. اس میں ہزاروں بیماریاں, اس میں ہزاروں معاملات, لیکن صدقے تیرے مدنی میرے, تیرے لعاب کے بھی صدقے, تیرے لعاب کے بھی صدقے. اب ذرا میٹھی تقریر کی طرف آئیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی صحابیہ حضرت سیدہ عمیرہ بنت مسعود, کیا نام ہے؟ عمیرہ بنت مسعود. آپ فرماتی ہیں ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھیں, اور میرے ساتھ 4-5 اور عورتیں بھی موجود تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک برتن سے گوشت چبا چبا کے کھا رہے تھے. فرمایا اچانک پتہ نہیں رحمت کا دریا جوش میں آیا, کریم آقا نے ہاتھ کو لہرایا اور اپنے دہن اقدس والا لقمہ نکالا. واہ کملی والا, مجھ کو سنبھالا, سنبھال کے میرے آگے بڑھایا. میں نے منو عن بلا چونو چرا وہ لقمہ لے کے میں نے اپنے منہ میں ٹکایا. میری دوسری جو میرے ساتھ بیٹھی تھی اس کو بھی دیا, اس کو بھی دیا, اس کو بھی دیا. فرمایا کہ جتنی عورتیں بیٹھی تھی سرکار نے ایک ایک لقمہ چبا کے سب کو دیا. فرمایا ہم نے لقمہ کھا لیا. فرمایا کھاتے وقت جو تاثیر آئی تھی اس کے تو کیا کہنے, لیکن زندگی گزر گئی. مسواک کی یا نہ کی, دانتوں کو صاف کیا یا نہ کیا, صفائی کا بندوبست کیا یا نہ کیا, داڑھی پھیرا یا نہ پھیرا. ہم میں سے ہر ایک جب جب منہ کھولتی تھی ایسے لگتا تھا کہ کسی نے خوشبوؤں والے تھیلے کو کھول دیا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. اگر بندہ حق بولے تو پھر منہ سے بدبو نہیں آتی, پھر منہ سے بدبو نہیں آتی. یہ حضور کا فیض ہے. جس نے حق بولنا ہے اس کی زبان پھر بدبودار نہیں ہوگی, اس کا منہ بدبودار نہیں ہوگا. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم مکہ کے راستے پر چل رہے تھے, چلتے چلتے ایک مقام آیا کہ راستے پر ایک عورت کھڑی ہے.
اس کے پاس ایک جو ہے وہ زندہ بچہ ہے اور حالت اس بچے کی ایسی ہے کہ بے حس و بے حرکت ہے، صرف سانس اس کی چل رہی ہے، اور اس عورت نے آگے بڑھ کے حضور کو روکا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ یہ ہاتھ ہلائے نہ یہ پاؤں ہلائے نہ کوئی حرکت کرے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر سرکار نے بچے کا منہ کھولا اور اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالا، بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن سرکار نے ڈالا، اور اس کے کان میں، بچے کے کان میں سرکار نے صدا دی، اے اللہ کے دشمن نکل جا، اس بچے کے منہ سے نکل جا، اس کو بولنے دے، اس کو کھیلنے دے، اس کو ماں باپ کی خوشی بڑھانے دے، اس کے ساتھ ظلم مزید نہ کر۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری، بچہ کھیلنے لگ گیا، کبھی ماں کی طرف دیکھے، کبھی سرکار کی طرف دیکھے، کبھی ادھر ادھر والے حضور کے ہر یار کی طرف دیکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بی بی اس کے حلق میں شیطان مردود کا چیلا، اللہ کا دشمن چھپا بیٹھا تھا، اب محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس کو توڑ دیا، اس کے بند کو توڑ دیا، اس نے بچہ چھوڑ دیا، اس لیے بچے نے مکھ تیری طرف موڑ دیا۔ فرمایا اب گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو۔ سرکار چلے گئے، حج عمرہ کر کے حضور جب واپس آئے، دیکھا وہ اسی مقام پر وہ عورت کھڑی ہے اور ایک بھونی ہوئی بکری لے کے کھڑی ہے۔ کیا لے کے کھڑی ہے؟ بھونی ہوئی بکری لے کے کھڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا؟ عرض کرنے لگی حضور میری سب سے بڑی مشکل تو آپ نے حل کر ڈالی، پتہ نہیں میں کس کرب سے گزر رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا اچھا لاؤ اس کی ایک دستی دو، جو آگے والا بازو دستی ہوتی ہے اس کو دستی کہتے ہیں۔ سرکار دستی کا گوشت بڑا آپ کو مرغوب تھا، آپ پسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا کہ دستی لاؤ، دستی اتار کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی۔ اب سرکار نے اس کو تناول فرما لیا، پھر کہا دستی لاؤ، دوسری مرتبہ دوسری دستی اتار کے دے دی۔ اب تیسری مرتبہ پھر سرکار نے فرمایا دستی لاؤ، کیا کہا؟ دستی لاؤ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور دستیاں تو دو تھی وہ آپ کو دے دی۔ آپ نے فرمایا اللہ اگر تم یہ بات نہ کرتے اور میری بات سن کر بھونی ہوئی بکری کی طرف متوجہ ہوتے، فرمایا تمہارا ادھر چہرہ کر کے توجہ کرنا تمہارا کام تھا، اور وہاں پہ بکری پہ دستی کا بندوبست کرنا میرے رب کا کام تھا۔ فرمایا تین دستیوں کی بات نہیں، تم وہاں سے چپ کر کے دستیاں اتار کے دیتے جاتے، اللہ کریم نئی دستی کا بندوبست فرماتا ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ اکبر، سرکار جب بھی بولتے وحی خدا آتی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ تناہی کہتے ہیں کسی چیز کی انتہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ انتہا آ جانا یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک عیب ہے۔ حضور کسی چیز کا اختتام آ جانا یہ تو اس کے کم ہونے کی علامت ہے، لیکن فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہ تیرے وصف جو ہیں وہ ان میں تناہی کا عیب نہیں ہے، ان میں تناہی کا عیب نہیں ہے کہ حضور کے وصف ختم
نہیں ہو سکتے، سرکار کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ عمریں تمام ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے وصف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ عمریں تمام ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر، کیسا وہ سوہنا نبی، کیسا وہ پیارا نبی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کا پیارا صحابی، 4 بیویاں، کتنی؟ کوئی تواڈے وچ ہے خوش قسمت 4 والا؟ دوئی دا نام تے لے کے ویکھو، بیویاں مائیاں اندر بیٹھی، کیوں جی؟ 4 بیویاں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن فرقد حضور کے صحابی، اور ہر والی کوشش کرتی کہ اچھی خوشبو کہیں سے منگوائی جائے اور اس خوشبو کو لگا کر اہتمام کیا جائے، عبداللہ ابن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان عورتوں کا شکوہ شکایت رہتا، یہی شکایت رہتی کہ پتہ نہیں عبداللہ ابن فرقد کہاں سے یہ لے کے آتے ہیں خوشبو، ہماری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں، عبداللہ کی خوشبو پھر بھی غالب آ جاتی ہے۔ ایک دن 4 کی 4 اکٹھی ہو کے آ گئیں۔ اللہ کا یہ بھی خاص کرم کہ 4 بیویاں ہوں اور سب کا ایک بات پر اتفاق ہو جائے، سب کا ایک بات پر اتفاق ہو جائے۔ ان سب کا اتفاق ہوا کہ چل کر پوچھے تو صحیح اپنے سرتاج سے کہ وہ کہاں سے خوشبو منگاتے ہیں کہ ہر وقت ہماری خوشبو پر ان کی خوشبو کے حلے غالب آ جاتے ہیں۔ صحن چمن کو بڑا ناز تھا اپنی بہاروں پر، لیکن جب وہ آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ جب سب مل کے آ گئی، آگے سوال کیا عبداللہ بن فرقد سے کہ کیا ماجرا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں، میں نے تو کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں۔ کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے؟ کہا وہ بھی ایک نسبت ہے کہ یار میرا کرم کما گیا، بیماری کو بھی دور فرما گیا، خوشبو کا بندوبست بھی کر کے عطا فرما گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں چھوٹا سا تھا اور جسم کے اوپر آبلے پڑ گئے، چھالے بن گئے، سارا جسم چھالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن میری اماں مجھے پکڑ کے لے گئی بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی دوائیاں لے لی لیکن بچے کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کے کپڑے اتار کے، ازار چھوٹا سا باندھ کے، باقی کپڑے اتار کے سامنے بٹھا دے۔ بس جب اماں نے بٹھایا، کریم نے اپنی شہادت والی انگلی کو لہرایا، اپنے دہن اقدس سے لعاب دہن نکال کے فرمایا میرے سارے جسم پر لیپ کر دیا۔ فرمایا گھر آیا بعد میں سارے عملے پہلے ٹھیک ہو گئے۔ وہ دن تھا کہ آج کا دن ہے، خوشبوئیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ خلافت، سرکار کی آمد، مرحبا، راجپال کی آمد، مرحبا، خار کی آمد، مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، زور سے بولو مرحبا۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف مبارک ہے۔ حضور کے یہ دہن اقدس اور زبان اقدس یہ اس کی شان ہے، اور سارے سراپا مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات اگر ہم ساری رات بھی گفتگو کرتے رہیں تو حضور کے ایک بھی وصف کی ہم کما حق و تعریف نہیں کر سکتے۔ وہ وراء الورا ہیں جن کی تعریف خود مالک کریم نے فرمائی، جن کی تعریف قرآن کی سورتوں میں آئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا،
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو بس پھر اپنے یار کی ثنا میں رب کریم بولتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرات ذی وقار، یہ میلاد شریف کی محفل میں آنا اور اس محفل میں آ کر حضور علیہ السلام کی ثنا کو سننا سماعت کرنا، یہ دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور سچا محب صادق وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی تعریف سن کے خوش ہو جائے، محبت میں شدت آ جائے، اور پھر وہ کوشش کرے کہ جیسا جیسا میرے یار کے اعمال تھے ویسا ویسا میرا بھی کردار ہونا چاہیے. جیسے جیسی میرے یار کی سیرت تھی ویسے ویسے میری بھی اس سیرت کو دیکھ کر عبادت بننی چاہیے. دعا ہے رب قدوس رب لم یزل کی بارگاہ میں اللہ کریم ان کلمات کو منظور و مقبول فرماتے ہوئے ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے طریقوں کے مطابق زندگیاں گزارنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ